محترم سامعین حضرات، اور یہ بات یاد رکھیں کہ تھوڑی دیر کے اندر ہم جو پگھل جاتے ہیں اور آوارگی کے راستے پر مسلمان چلا جاتا ہے، بد کرداری کے راستے پر چلا جاتا ہے، پیر پھسل جاتے ہیں، نگاہ بدل جاتی ہے، وجود بہک جاتا ہے، ہاتھ بہک جاتے ہیں، نگاہ بہک جاتی ہے، لالچ بڑھ جاتی ہے اور شیطان کے مکر و فریب کے اندر انسان شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ اگر وہ صبر نہیں کرتا تو یہ پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، ورنہ قرآن کہتا ہے ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں کوئی بھی مکر تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی کا بھی مکر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صابر بھی تھے، متقی بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ 22,000 لشکر کو لا کر بھی امام کے پیروں کے اندر سے استقامت کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ پھر بھی ناکام رہے، اسی لیے کہ وہ قرآن کے عامل تھے۔ ہم تھوڑی سی دیر میں جو پھسل جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے نہ تو ہم قرآن کو صحیح سے پڑھنا جانتے ہیں اور نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، عمل کی کتاب ہم نے سمجھی ہی نہیں۔ تو محترم سامعین حضرات، ننھے تھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دوران خطبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ننھے سے پاؤں کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مجمع مسجد نبوی میں تشریف تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مجمع مسجد نبوی شریف میں موجود تھا، لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے آتے دیکھا، ننھے سے امام حسین تھے، سرکار کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں امام حسین گر نہ جائیں۔ سرکار خطبہ روکتے ہیں، منبر سے اترتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھتے ہیں اور انہیں گود میں اٹھاتے ہیں، منبر پر آتے ہیں۔ یا رسول اللہ، کسی صحابی کو کہہ دیتے کہ امام حسین کو اٹھا کر لے کر آؤ، حضور خود آپ خطبہ روک کر کیوں گئے؟ سرکار جواب دیتے ہیں، اس کی تربیت ہو رہی ہے، اس کو تربیت کے مرحلوں سے گزارا جا رہا ہے۔ جب کربلا میں یوم جمعہ تھا، وہی خطبے کا وقت تھا اور نانا کے دین کو گرانے کا موقع تھا، دنیا گرانا چاہتی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تربیت یاد آ گئی، جب میرے نانا نے مجھے بچپن میں گرنے نہیں دیا تھا، آج میں خود گر جاؤں گا لیکن نانا کے دین کو گرنے نہیں دوں گا، اور جان دے کر نانا کے دین کو قیامت تک کے لیے بچا کر رکھوں گا۔ محترم سامعین حضرات، ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ صبح سے لے کر شام تک آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے، دنیا کی محبت، مال کھاتا ہے لوگوں کا، دنیا کی محبت، آوارگی کے راستے پر جاتا ہے، دنیا کی محبت، کہ دنیا کی محبت ہی ہر برائی کی جڑ ہے۔ اسی لیے سرکار نے تو صحابہ کی بھی تربیت فرمائی، تو سب سے پہلے دنیا کی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں سے نکال دی، خدا کی قسم۔ اسی لیے صحابہ کا حال یہ تھا، دہکتی ہوئی انگاروں پر جب انہیں لٹایا جاتا، لٹانے کے باوجود جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کو چھوڑ دو اور رسول اللہ سے رشتہ توڑ دو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حال یہ تھا، دہکتی ہوئی انگاروں پر لیٹ کر بھی یہی کہتے تھے، جان تو دے سکتے ہیں لیکن نبی سے رشتہ نہیں توڑ سکتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جان تو دے سکتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول سے ہرگز رشتہ نہیں توڑ سکتے۔